چکوال میں محلہ فاروقی میں گھریلو تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چکوال میں محلہ فاروقی میں گھریلو تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ گھریلو تنازع کے باعث فائرنگ سے 30 سالہ محمد عظیم زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد زخمی کو DHQ اسپتال چکوال منتقل کر دیا۔ بچھال کلان میں نامعلوم افراد نے بوری بند مردہ مرغیاں گندم کی فصلوں میں پھینک دیں، جس سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ صبح سویرے فصلوں کے مالکان جب کھیتوں میں پہنچے، اس وقت تک جنگلی جانوروں نے مرغیاں کھانے کے لیے بوریوں کو فصلوں میں گھسیٹ کر تمام فصلیں تباہ کر دیں۔ عوام نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ مرغیاں پھینکنے والے نامعلوم افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صبح مالکان نے پہنچ کر ان بوریوں کو وہاں سے اٹھوایا۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ ضلع خوشاب میں ملک عمر دراز جوئیہ اور ملک حیات جوئیہ جانا والا سر برادریوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ جوئیہ موٹرز کے MD ملک حق نواز جوئیہ سمیت سجادہ نشین کلیام شریف اسلام آباد اور بیربل شریف کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ ملک عمر دراز جوئیہ نے فی سبیل اللہ ملک حیات جوئیہ کو معاف کر دیا، جس سے عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس میں علاقہ معززین نے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے گلے ملوایا اور جوئیہ برادری نے آئندہ تمام برادری کے معاملات ملک عمر دراز جوئیہ کے سپرد کر دیے اور انہیں روایتی پگڑی بھی پہنائی۔ صلح کی اس تقریب میں ضلع خوشاب کی تمام سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء برادری، ڈاکٹر برادری، صحافی برادری، روحانی شخصیات اور دیگر علاقہ معززین نے بھرپور شرکت کی اور ملک عمر دراز جوئیہ کے اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کل کیا جائے گا۔ قیمتوں میں اضافے کے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام لبیک بیت المقدس و یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی کھوڑا سے شروع ہو کر نوشہرہ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں تحریک لبیک پاکستان کی ڈویژنل قیادت نے خصوصی شرکت کی۔ تحریک لبیک سرگودا ڈویژن کے امیر مفتی عصمت اللہ سیفی نے کہا کہ کشمیر اسی وقت آزاد ہوگا جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور دین کے تخت پر لانے کے لیے TLP کو اسمبلیوں میں پہنچانا ہوگا۔ ریلی میں TLP کی ڈویژنل قیادت، علماء اور تحریک کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک PP 82 مفتی شاہد محمود نے کشمیر کی آزادی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کروائی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر سابق MNA لیاقت بلوچ 20 فروری کو بچھال کلان آئیں گے، جہاں وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی علاقہ ونہار کے رہنما ملک طاہر حسین مکھیال اور ملک عدالت خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو جلسہ اور ان کے استقبال کی تیاریاں کریں گے۔ ملک عمران حسین، ملک سجاد، قمر عباس جعفری، ملک مبشر انسیال، ملک حسن عباس نورپور، ملک حسن رضا، ملک مجتبیٰ اور دیگر افراد کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ لیاقت بلوچ ایئر فاؤنڈیشن اسکول میانی روڈ بچھال کلان میں ہونے والے جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے۔ پرل سٹی اسکول بچھال کلان میں یوم حجاب انتہائی جوش و خروش اور ایمانی جذبے سے منایا گیا۔ طلباء و طالبات نے حجاب اور حیا پر خوبصورت تقاریر اور نغمے پیش کیے۔ تقریب سے مولانا ضیاء الحق اور مولانا عبدالقیوم نے خطاب کیا اور طلباء و طالبات کو اسلام میں پردے کی اہمیت اور ضرورت پر خوبصورت لیکچر دیا۔ اسکول کے ڈائریکٹر ملک خالد ضمیر نے اپنے طلباء و طالبات کو قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی تلقین کی۔ انہوں نے معاشرے میں عزت و احترام اور ترقی کے لیے اسلام کے 2 سنہری اصول حیا اور اخلاق کی عملی زندگی میں نفاذ پر زور دیا۔ اس موقع پر مسلم بہادر خاتون مسکان کی جرأت اور ہمت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم तालाब पर जो दिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। वफा की पैकर ए बिन्ते हवा, वफा की पैकर ए बिन्ते हवा, हया की चादर न सर से सिरकने देना। कटन हो जितनी भी मसाफ़तें न खुद को भटकने देना, कटन हो जितनी भी मसाफ़तें न खुद को भटकने देना। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गुर्बत उसे न कभी उजड़ने देना। नए ज़माने की तेज़ हवाएं तुम्हें न कभी छू पाए, नए ज़माने की तेज़ हवाएं तुम्हें कभी न छू पाए। वफा की पैकर ए बिन्ते हवा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مولوی پرنسپل صاحب، مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر بحث کرنے کا موقع ملا ہے وہ میرا پسندیدہ موضوع حجاب ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کا نگاہ سے اسے کون دیکھتا ہے؟ جب فرشتے ہی لعنت کرتے پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ خود اندازہ فرمائیں کس کس کی گندی سوچوں کی محور بنتی ہے۔ جرت نے باطل کی یوں نیند اڑائی ہے، ایک بہن کے نعرے نے دنیا لرزائی ہے، دنیا لرزائی ہے۔ شیروں کے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں۔ شیروں کے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں۔ اندھوں کو خبر کیا ہے یہ جاب اپنا، تہذیب کے آنچل میں عظمت کے اجالے ہیں۔ اندھوں کو خبر کیا ہے یہ جاب اپنا، تہذیب کے آنچل میں عظمت کے اجالے ہیں۔ شیروں کے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسکان تیرے جیسی ہو قوم کی ہر بیٹی، ملت کے سبھی سپنے اب تیرے حوالے ہیں۔ مسکان تیرے جیسی ہو قوم کی ہر بیٹی، ملت کے سبھی سپنے اب تیرے حوالے ہیں۔ شیروں کے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں۔ باطل سے نہیں ڈرتے، باطل سے نہیں ڈرتے، باطل سے نہیں ڈرتے۔ غیرت کو جگاتا ہے پیغام اویسی کا، دشمن کا غرور اب تو ہم توڑنے والے ہیں۔ غیرت کو جگاتا ہے پیغام اویسی کا، دشمن کا غرور اب تو ہم توڑنے والے ہیں۔ شیروں کے قبیلے کی آغوش کے پالے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں۔ اس بنتے ہوا کے کردار نے دل جیتا، بات
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Isha Malik from Pearl City School, Bhuchal, Kalan. Today, on 14th Feb 2022, where the world is celebrating Valentine's Day, Pearl City School is celebrating Hijab Day. So, I thought, why not analyze the beauty of hijab, protection of hijab, and reflection of hijab to my sisters. قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے حجاب میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز پیارے بچوں اور بچیوں، میری پیاری بہنوں، محترم سامعین، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے پردے کے متعلق اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغمبر کل ازواجک، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے جب باہر نکلے تو بڑی بڑی چادریں کر کے، نقاب کر کے، پردے کی حالت میں باہر نکلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا، حدیث میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ خود کر لینا. اذا فاتک الحیا، جب حیا فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، فصنع ما شئت، پھر بندہ جو مرضی کرتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، سب سے پہلے میں سر خالد ضمیر صاحب کو، مولانا عبدالقیوم صاحب اور تمام ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج کے دن یوم حیا منانے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شایان شان اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بچیوں نے حجاب کے عنوانات پہ اپنی عملی نمونہ دکھا کے اور اشعار کی صورت میں، جذبات کی صورت میں، احساسات کی صورت میں اور دلائل کی صورت میں جو اپنا مقدمہ پیش کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد میرے لیے کوئی اس عنوان پہ بات باقی رہ گئی ہے. تو دین وہی اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں، اللہ کا پیغام، انبیاء کا پیغام عین انسانی فطرت اور جبلت کے مطابق ہے. بس پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ آسان تھا بچوں کو بچانا. ہم اپنے اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں وہ مغرب کی تہذیب نہیں پہنچی، لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنی بھی وہ چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اب اس کے سامنے بند باندھنا. اب جو بڑے بچے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا لگا آج کا دن؟ کوئی سبق ملا؟ بیٹا آج کا دن حیا کے نام، آج کا دن حجاب کے نام، آج کا دن پردے کے نام، آج کا دن اپنی بہنوں، بیٹیوں، اپنی ماؤں کی عزتوں کے نام. اور اس کا مقصد یہ کوئی تقریب کرنا مناسب نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں کوئی تقریب کا انعقاد کرنا ہے، یہاں کوئی فارمیلٹی پوری کرنی ہے. مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی معصوم کلیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، اگر اتنے سارے بچے کھڑے ہیں، اتنی ساری بچیاں کھڑی ہیں، اگر 2 4 8 10 بچیوں کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں آج کے دن کی اہمیت، آج کے دن کے احساس جاگ گیا، کوئی سبق چھوٹا سا بھی مل گیا، تو شاید ان کی عاقبت بھی سنور جائے گی، ان کی زندگی بھی سنور جائے گی. اور جن بچوں نے یہاں آج پرفارم کیا ہے، چاہے نغمے کی صورت، چاہے اسپیچ کی صورت، اور جیسے ہمارے زیاد صاحب نے کچھ باتیں بتائیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی ہماری زندگی شاید بنا دے، تو وہی جو آپ کی ٹیچرز ہیں، جو آپ ہیں، جو آپ کے ایڈمنسٹریشن ہے، شاید ان کی آخرت سنور جائے.